السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام کیسر کھرل ہے۔ میرے سامنے یہ بجلی کے 3 بل پڑے ہوئے ہیں پچھلے مہینے کے، جولائی اور اگست کے مہینے کے بل میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ جو بل ہیں، ان میں سے جو پچھلے مہینے کا بل تھا، جب میں نے وہ دیکھا وہ بل، تو میرے حساب سے اس میں اوور بلنگ تھی۔ میرے حساب سے اس کے اندر تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے زیادہ تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی بجلی کنزیوم کرتا ہوں ہر مہینے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ بل جو ہے وہ معمول سے زیادہ ہے، اتنا بل نہیں آنا چاہیے تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وابڈا کے آفس جاؤں اور وہاں پہ جا کے سوال کروں کہ مجھے وہ سمجھائیں کہ اتنا بل کیسے آ گیا، یہ بجلی تو میں نے اتنی یوز نہیں کی، کیا وجہ ہے اس کی۔ کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھیں جس کے بارے میں سب لوگ باتیں کر رہے تھے، کیونکہ اوور بلنگ صرف میرے لیے نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ ہر طرف سے یہ باتیں آ رہی تھی، پورے پاکستان میں اوور بلنگ ہوئی۔ جتنے بھی لوگ تھے جن سے میری بات ہوئی، سب نے کہا کہ ہمارا بل بھی اس بار زیادہ آیا، کہ لوگوں کا ڈبل آیا۔ تو کچھ لوگ اس کی وجہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ 3 مہینے وہ جو بل گورنمنٹ نے کم لیے ہیں، وہ جو پیسے اس کے رہتے تھے وہ اس کی قسطیں گورنمنٹ لے رہی ہے۔ لیکن میں پچھلے 3 مہینے سے مارچ، اپریل اور مئی، یہ 3 مہینے شاید وہ بل کم آئے ہیں، کم نہیں آئے تھے بلکہ وہ پیسے وہ کم لے رہے تھے، بل تو پورا ہی آ رہا تھا۔ اس کے پیسے آلریڈی میں پچھلے 2 مہینے سے دے رہا تھا، یہ تیسرا مہینہ تھا، شاید لاسٹ تھا یہ، وہ بات میرے ذہن میں تھی۔ لیکن اس کو بھی اگر دیکھیں، قسط میں دے رہا تھا ہر مہینے، اس کی جتنی قسط تھی میں دے رہا تھا، اس کو بھی اگر ہم ایڈ کر لیں پھر بھی اتنے پیسے نہیں بنتے تھے۔ تو میں نے سوچا وابڈا کے آفس جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے سمجھائیں یہ کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ تو جب میں یہاں سے وہ بل لے کے وابڈا کے آفس گیا، جو وزیر آباد ہمارا یہاں پہ ہے گیپ گو کا آفس، جب میں وہاں پہ گیا تو جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جن کا یہ کام تھا، جب میں نے پوچھا بھائی صاحب یہ بل آیا ہے تو بل زیادہ ہی ہے مجھے لگ رہا ہے، تھوڑا مجھے سمجھا دیں ذرا۔ اس میں کچھ چیزیں تھیں جو بھی آپ کو میں شاید دکھاؤں گا بھی ایک بل، اس میں مثال کے طور پہ سے فیول ایڈجسٹمنٹ، جو کہ ہر مہینے ایک آدھ بار آتا ہے، وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں پیسے ہوتے ہیں، کبھی 300 400، کبھی زیادہ 700 800 تک بھی ہوتے ہیں، کئی بلوں میں زیادہ ہوتے ہوں گے۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب یہ بل کے اندر جو فیول ایڈجسٹمنٹ جو سر اس کی ہے، جو پرائس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ 3 بار ایڈ کی گئی ہے ایک مہینے کے اندر، اور وہ کل ملا کے میں نے چیک کیا وہ تقریباً بن رہی تھی کوئی 1100 1200 روپے ایک بل کے اندر، صرف اگست کے مہینے کے اندر۔ میں نے کہا یار مہینے میں ایک بار جو ہے فیول کی پرائس جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ 3 بار ہو رہا ہے۔ کچھ اور میں نے سوال کی، لیکن میں آپ کو کی مثال دے رہا ہوں۔ تو اس نے بل کو دیکھ کے اس نے مجھے نیچے دکھایا، جنوری، فیبرری اور مارچ کا لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ دیکھیں آپ کا یہ 3 بار فیول ایڈجسٹمنٹ اس لیے آیا کیونکہ جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے میں شاید آپ کے بل میں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ٹیرف ہے یا ٹیکس ہے جو بھی ہے یہ شامل نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے اب یہ ایک ہی دفعہ شامل کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کچھ اور میں نے باتیں پوچھی۔ میں نے کہا جی میں ہر مہینے قسط تو مجھے آ رہی تھی، میں نے پچھلے ان کو بل دکھائے میں نے، تو اس مہینے بھی ہے تو کب تک سلسلہ چلے گا؟ 3 مہینے کے لیے تھا یہ۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس مہینے ختم ہو گیا ہے، اور ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا جی وہ، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو 3 مہینے تک وہ جو ڈسکاؤنٹ دیا تھا تو وصول کر رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ تو نہیں تھا، بل تو ہم نے پھر بھی دینا ہی تھا وہ۔ تو جیسے ہی میں وہاں پہ اس سے بات کر رہا تھا تو کچھ اور بھی لوگ پیچھے تھے، ویٹ کر رہے تھے، جو میں پیچھے ہوا تھا، ایک بندہ اور آ گیا، اس نے بھی سیم بات کی، بل بہت زیادہ آ گیا مجھے۔ اس کو بھی ان لوگوں نے جو بھی کہنا مطمئن جیسے کرنا تھا کر دیا۔ زیادہ بحث میں نے نہیں کی، کیونکہ وہ ملازمین سے زیادہ بحث کرنے کا فائدہ کیوں نہیں، وہ آخر میں یہی کہیں گے جی ہم تو ملازم ہیں، آپ جائیں کمپلین کریں، یہ کریں وہ کریں، وہ آخر میں انہیں یہی کہنا تھا۔ تو کچھ سوال کیے میں نے، ان میں سے ایک میں نے آپ کو بتا دیا، 2 3 اور بھی تھے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب۔ تو جو دوسرا بندہ میرے سے بعد میں پیچھے ہٹا، دوسرا بندہ گیا، میں اس کی بات سن رہا تھا۔ جب وہ بندہ باہر آیا تو میں نے ان سے، میں نے اس بندے سے جو پوچھا، میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں، جو وابڈا کے ملازم تھے وہاں پہ بھائی صاحب، انہوں نے ایک بات اور کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ شاید یہ میٹر رینٹ کا لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر بل کے اندر یہ بل ہے، میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں۔ میٹر رینٹ کی مد میں ایک بل میں 450 روپے تھا پرانا بل، کسی میں 350 تھا، کسی میں 240 تھا۔ یہ جو اگست کا مہینہ جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 بار پیسے جو ہے ایڈ کیے گئے، ٹیکس ایڈ کیا گیا، جو 1100 روپے بن رہا تھا۔ تو جو میٹر رینٹ لکھا ہوتا ہے اوپر، اس کا اس میں اگست کے مہینے میں میرے جو بل میں لکھا ہوا وہ 850 روپے تقریباً تھا وہ۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ ایک بندہ مکان بھی رینٹ پہ لیتا ہے، اس کا ایک فکس اس کا کرایہ ہوتا ہے کہ آپ نے 5000 دینا ہے، 10000 دینا ہے، 15000 ہر مہینے دینا ہے، لیکن کسی مہینے 240 ہوتا ہے، کسی مہینے 350 ہوتا ہے، کسی مہینے 450، اور اس بل میں 850 روپے آپ نے مجھے میٹر رینٹ پہ دیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی پیمنٹ، اس پہ آپ کو پیمنٹ کی تھی اس کی، اگر یہ رینٹ پہ ہے تو مجھے بتائیں، اور ایک فکس کریں اس کو، ایک
کہ میں نے کتنا رینٹ دینا. انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ رینٹ نہیں ہے, یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے میٹر رینٹ, یہ ایک ٹیرف ہوتا ہے, یہ آپ نے دینا ہوتا ہے. اور اگر آپ 350 سے کم یونٹ استعمال کریں تو یہ شاید 500 سے 400 سے بتایا نیچے ہوتا ہے. اگر آپ 350 سے اوپر یونٹ استعمال کرتے ہیں, آپ کے یونٹ زیادہ ہیں, میرے یونٹ سے تھے وہ 500 سے بھی اوپر تھے, 500 کے لگ بھگ تھے شاید, تو انہوں نے کہا کہ اس لیے آپ کو اتنا ہی آیا. اگر آپ کا جو یونٹس ہیں وہ 350, انہوں نے کہا اگر 350 سے کم یونٹس آپ استعمال کرتے تو آپ کو 300-400 200-300 تک ہی رہتا. تو جب وہ دوسرا بندہ میرے پاس جو گیا وہ سوال کرنے کے لیے, ان سے پوچھنے کے لیے, تو وہ جب بندہ باہر آیا تو میں نے ان کا بھائی صاحب اپنا بل تو ذرا دکھائیے. میں نے ان کا جب بل دیکھا تو ان کے جو یونٹ تھے اس میں لکھے ہوئے تھے وہ 374 لکھے ہوئے تھے, اور جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ان کے بل میں ایک ہی دفعہ پیسے ایڈ تھے, جو کہ میرے بل میں 3 دفعہ پیسے ایڈ تھے. اور جو میٹر رینٹ جس کی میں بات کر رہا تھا آپ سے ابھی کہ 850 روپے میرے بل میں لکھا ہوا تھا اگست کے مہینے میں, ان بھائی صاحب کا, ان وابڈا والے نے بھائی نے کیا کہا کہ 350 سے اوپر یونٹ ہیں آپ کے, اس لیے آپ کا اتنا یہ میٹر رینٹ لکھا ہوا ہے. اگر 350 سے یونٹ آپ کے کم ہوتے تو آپ کو 300, 350, 250 تک ہی اس کا رینٹ آتا, جو بھی آپ کہہ لیں. اس بندے کے 374 یونٹ تھے, لیکن اس کا جو میٹر کا رینٹ لکھا ہوا تھا وہ 348 اس طرح کچھ لکھا ہوا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں 350 سے اوپر تھے اس کے بھی یونٹس. تو میں اب وہ بندے کی اب کیسے نہیں, میں مطمئن نہیں ہو سکا. وہ وابڈا کا جو ملازم وہاں پہ تھا وہ ہمیں مطمئن نہیں کر سکا, اس نے جیسے بھی تھا کسی کو جواب دے دیا. میں یہ بہت ساری باتیں ابھی بھی جو کلیئر نہیں ہیں اس کے اندر, لیکن اب دیکھیں اب 4-5 ہزار روپے کا فرق اس میں مجھے نظر آ رہا ہے, جو کہ وہ مطمئن نہیں مجھے کر سکا. اپنی طرف سے جواب اس نے مجھے دے دیے, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے میں مطمئن کیسے, ایک تو وہ مثال آپ کو میں نے دیا جو پروف کہ 350 یونٹس اوپر اس بندے کے بھی تھے, لیکن اس کا میرے جتنا میٹر رینٹ نہیں تھا. اس کا میٹر رینٹ آیا 350. میرے بھی 350 سے یونٹس اوپر تھے, لیکن میٹر رینٹ تھا میرا 850. لیکن وہ ایک اور چیز, یہ میرے پاس غالباً جنوری کے مہینے کا ہے یہ. وہ بھائی صاحب نے کہا کہ آپ کو کیونکہ جنوری فروری مارچ میں فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس آپ کے بل میں ایڈ نہیں کی گئی تھی, تو اس لیے 3 دفعہ ایک ہی بل میں ایڈ کی گئی ہے. میں نے آ کے چیک کیا واپس آ کے گھر پہ, تو مارچ کے مہینے میں, مارچ کے جو مہینہ تھا اس میں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ایڈ کی گئی تھی, بالکل صحیح ہے. لیکن فروری اور جنوری میں فیول ایڈجسٹمنٹ ہے. میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں, یہ جنوری کے مہینے کا بل ہے میرے پاس. اس میں یہ دیکھیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 361 روپے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 430 روپے, 2 دفعہ ایڈ کی گئی. یہ بنتے ہیں تقریباً 791 روپے. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ بل ہے جنوری کے مہینے کا, جس کا بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا وہ ایڈ نہیں کیا گیا. 791 روپے یہ اس کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 دفعہ 361 اور 460 جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں, یہ جنوری کے مہینے میں ہیں. فروری کے بل میں بھی ہیں, یہ ایڈ ہوئے ہوئے ہیں, ایک سے زیادہ بار ہے. مارچ کے مہینے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے مان لیا. تو 4 بار تو یہ 2 مہینے میں ہو چکا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ, اس میں ایڈ ہو چکا ہے. وہ سینکڑوں روپے بنتے ہیں وہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنوری فروری مارچ میں آپ کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسے ایڈ نہیں کیے گئے تھے, حالانکہ ہیں یہ ایڈ کیے گئے ہیں. تو میں کسی طرح بھی وابڈا کے ملازم سے یا ڈپارٹمنٹ جو سوال میں نے کیے, میں مطمئن نہیں ہوں. اچھا, یہ صرف پاکستان میں اوور بلنگ نہیں ہوئی, پاکستان میں اوور بلنگ ہوئی ہے, یہاں پہ بہت زیادہ اوور بلنگ ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو جن کا 8-10 ہزار روپے بل آنا چاہیے تھا, ان کو 1 لاکھ روپے بل آیا ہے. میرا تو 5 ہزار کا فرق, یہاں پہ 5-6 ہزار کا فرق آ رہا ہے جتنا بھی ہے. یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو فضول لگتی ہیں مجھے. نیلم جیلم پروجیکٹ, وہ ورلڈ بینک سے بھی پیسے لے رہے ہیں ہمارے نام پہ, IMF سے بھی, وہ ہم نے ہی ادا کرنے ہیں بعد میں بھی. اور بل کے اندر بھی نیلم جیلم. اور نیلم جیلم کب سے چل رہا ہے؟ پچھلے 20 سال سے 25 سال سے چل رہا ہے. بچے جوان ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئی, ان کے بچے پیدا ہو گئے, آگے سکول جانا شروع ہو گئے. نہ نیلم جیلم ختم ہو رہا ہے, اور نہ یہ جگہ ٹیکس جو بیچ میں ڈالا جاتا ہے, ہماری جان چھوٹ رہی ہے اس سے. اور جو IMF اور ورلڈ بینک سے جو پیسے لیتے ہیں نیلم جیلم کے لیے, وہ بھی ہم نے ہی ادا کرنے ہیں, وہ ہم ہی دیں گے. وہ یہ لوگ کرا کے کوئی انگلینڈ بھاگ جائے گا, کوئی امریکہ چلا جائے گا, کوئی کینیڈا چلا جائے گا, وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں گے بعد میں, اور یہ ہم وہ دیتے پھریں گے. اچھا, انڈیا سے ارشد وارسی ایک معروف اداکار ہے, سب لوگ جانتے ہیں, منا بھائی MBBS میں سرکٹ کا رول اس نے کیا. اس سے پہلے بڑی اچھی فلم موویز کام کیا ہوا ہے. اس کو بھی اتنا زیادہ بل آیا کہ اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے بل کے لیے مجھے اپنی کڈنی بیچنی پڑے گی اگلا بل ادا کرنے کے لیے. یہ ارشد وارسی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بڑی لمبی چوڑی داستان ہے یہ, اور بلنگ کی اور یہ چور بازاری کی اور سب چیزوں کی. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے اس کا؟ یہ تو میں نے مسئلہ آپ کو بتایا نا کہ یہ مسئلہ ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ میری نظر میں اس کا حل یہ ہے, اگر ہم قانونی لڑائی لڑنے جائیں تو وہ انصاف ملنے والا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے کیسز پڑے ہوئے ہیں,
کوئی حل ہی نہیں ہو رہا۔ اور عدالتیں بھی کون سی، کہاں سے انصاف جا کے لیں؟ وہ عدالت جس کے باہر 50 روپے کا اسٹامپ پیپر 150-200 روپے میں بکتا ہے، اور وہ عدالت اس کو روک نہیں سکتی، بلکہ اندر بکتا ہے، عدالتوں کے احاطے میں بکتا ہے یہ۔ تو وہاں پہ انصاف لینے جائیں تو وہ کھوبے میں پڑنے والی بات ہے، دلدل میں پڑنے والی بات ہے، وہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ 6,000 بچانے کے چکر میں شاید 60,000 لگ جائیں، تو اگلی نسل تک کا ٹائم چلا جائے گا، فیصلہ پھر بھی نہیں ہونا، تو فائدہ کوئی نہیں ہے اس میں۔ اب کرنا کیا چاہیے اس میں؟ یہ تو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا میری نظر میں یہ ہے کہ ہمیں غیر روایتی طریقوں کی طرف جانا پڑے گا۔ غیر روایتی طریقے جیسا کہ سولر سسٹم، شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کا، ہوا سے بجلی پیدا کرنے کا طریقہ، کچرے سے بجلی پیدا کرنے کا طریقہ، دنیا میں بہت سارے بجلی پیدا کرنے کے طریقے ہیں جو کہ انفرادی طور پہ جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا۔ حل اس کا مجھے یہی نظر آتا ہے۔ حکومت ہمیں بجلی دینے میں، سستی بجلی دینے میں ناکام ہے بالکل، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے۔ یہ آئی پی پیز سویلین لوگوں کو، یہ تیل پہ بجلی پیدا کرتے ہیں، پیٹرول پہ مہنگا طریقہ ہے جو۔ پاکستان سستی بجلی پیدا کر سکتا ہے پانی سے، اور 10 طریقے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی کتنے علاقے جہاں پہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، وہاں پہ ہوا سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لاکھوں میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں کی جاتی، کرنے دیتے نہیں ہیں وہ جو مافیا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرنے دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار بنا ہوا ہے، چور بازاری ان کی بنی ہوئی ہے یہاں پہ وہ۔ تو پاکستانی حکومت ہمیں سستی بجلی دے سکتی ہے جس میں وہ ناکام ہے۔ تو ہمیں جانا پڑے گا غیر روایتی طریقوں کی طرف۔ اور ویسے بھی دنیا کے جو حالات ابھی ہو گئے ہیں، اس میں آنے والے ٹائم میں جو پچھلے 4-5 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ ہوا ہے، 6 مہینے میں، آنے والے ٹائم میں ہر انسان کو، آنے والی ویڈیوز میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، ہر انسان کو اپنی ضرورت کی چیزیں زیادہ تر خود پیدا کرنی پڑیں گی، خود بنانی پڑیں گی، یہاں تک کہ ہمیں اپنے علاج معالجہ بھی خود ہی کرنا پڑے گا۔ وہ ٹائم آنے والا ہے، وہاں تک سچویشن جانے والی ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ فی الحال بجلی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو بجلی یہ ہے کہ آنے والے دور کو دیکھتے ہوئے بجلی ہمیں ہر بندے کو خود پیدا کرنی پڑے گی۔ میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ بہت سالوں سے اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں کہ فلاں KPK میں فلاں جگہ پہ ایک بندے نے پانی سے بجلی پیدا کر کے پورے گاؤں کو بجلی سپلائی کرنی شروع کر دی۔ حکومت اس کی سرپرستی کرے، یہ کرے وہ کرے۔ بھئی حکومت اگر اس کی سرپرستی کرنے جوگی ہوتی تو حکومت خود بجلی پیدا نہ کر لے؟ حکومت خود مجبور ہے مافیاز کے ہاتھوں میں۔ حکومت سستی بجلی پیدا کر سکتی، خود تو کرتی نہیں ہے، تو اس کو سرپرستی کیا کرے گی؟ حکومت تو اپنی ہی سرپرستی نہیں کر پا رہی ہے، اپنے اداروں کی سرپرستی نہیں کر پا رہی، مافیا کے ہاتھوں اتنی مجبور ہے، اس کی سرپرستی کیا کرے گی؟ تو ایک کام سے پاکستانی نے پانی سے بجلی پیدا کر کے اپنے پورے گاؤں کو بجلی سپلائی کر دی۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں سبق لینا پڑے گا۔ جو انجینئر پاکستان میں بڑے بڑے کچھ ہیں جو درد دل رکھتے ہیں اپنے ملک کے لیے، عوام کے لیے، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ جو کمپنیز جو مافیاز میں نہیں آتی، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے طریقے، سستے طریقے ایجاد کریں، سستے طریقے بنائیں، اور جو موجود ہیں طریقے سستے، شمسی توانائی والا ہے، ہوا والا ہے، ان طریقوں کو اور تھوڑا سستا کرنے کی کوشش کریں تاکہ عام بندے کی پہنچ تک جائے اور وہ خود اپنی بجلی پیدا کر سکے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے تقریباً 70-80 ہزار روپے خرچہ کیے اور شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی کچھ انہوں نے جو ہے شیٹس ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں اپنے گھر میں، وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ AC یوز نہیں کرتے۔ کچھ اور لوگ ہیں وہ 1-1.5 لاکھ میں خرچہ کر کے انہوں نے بجلی پیدا کرنے کا سلسلہ بنایا ہوا اپنے۔ کچھ لوگوں نے 3-3 4-4 لاکھ، اور کچھ لوگوں نے 10-10 لاکھ تک بنایا ہوا ہے۔ بلکہ میں ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں جو گھر بنا رہے ہیں اور وہ بجلی کا وابڈہ کا میٹر نہیں لگوا رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بجلی خود پیدا کروں گا، کل کوئی مجھے کرنی پڑے گی تو میں آج سے ہی اپنی بجلی خود پیدا کروں گا۔ میں بیٹریز وہ زیادہ رکھ رہے ہیں وہ اپنے پاس تاکہ زیادہ دیر کے لیے وہ رہے۔ دیکھیں جو ایٹمی بنکر بنتے ہیں ان میں بھی کیا ہے، وہ کئی کی مہینوں کی سالوں کی بجلی وہاں پہ سٹور ہوگی نا، وہاں بجلی کہاں سے جائے گی؟ جب ایٹم بم چلیں گے، بجلی کا ارتباہ ہو جائیں گے، نہ بجلی کی سپلائی کا سسٹم ہوگا، تو تب بھی ان لوگوں نے ارینجمنٹ تو کیا ہوا ہے نا ان چیزوں کو آگے اپنا گزارا کرنے کے لیے۔ تو ہمیں غیر روایتی طریقوں کی طرف جانا پڑے گا۔ انٹرنیٹ پہ طریقے سارے پڑے ہوئے ہیں، آپ جائیں جہاں پہ دیکھیں۔ اور میں تمام پاکستانیوں کو، انڈینز کو، جو میری بات جن کو سمجھ میں آ رہی ہے، بنگلہ دیشی، نیپالی، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل کو بھی آپ کو اس پر جانا پڑے گا، آپ تھوڑا غور کریں۔ اگر ہم اپنے 1 سال کے بل، 1.5 سال کے بل یا 2 سال کے بل اپنے بلوں کے حساب سے، کسی کو 5,000 آ رہا ہے، کسی کو 10,000 آ رہا ہے، کسی کو 15-20 ہزار روپے بل آ رہا ہے، کسی کو شاید زیادہ بھی اس میں سے 40-50 ہزار تک بھی آتا ہے بل، لیکن اگر ہم 2 سال کے بل اپنے جو ان کی کاسٹ اگر ہم جمع کر لیں تو اتنے میں ہم آرام سے بجلی پیدا کرنے کا کوئی بھی طریقہ اپنے لیے جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، چاہے شمسی توانائی والا چاہے دوسرا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بیسٹ رہے گا۔ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وابڈا کا کنیکشن بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی ہے اس میں، اور ساتھ میں دوسرا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا حل مجھے یہی نظر آتا ہے۔
جتنی بھی بات کر لیں اس کا حل مجھے یہی نظر آتا ہے کہ بالآخر ہمیں بجلی اپنی خود ہی پیدا کرنی پڑے گی عوام کو. شمسی توانائی، ہوا اور کچرے سے بجلی پیدا کرنا، اور بہت سارے جتنے بھی طریقے ہیں. تو میں سب لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرف جائیں آہستہ آہستہ. حکومت ہمیں ریلیف نہیں دے سکتی، ناکام ہے بالکل، اور حالات ایسے نظر بھی نہیں آ رہے کہ مستقبل جو قریب ہے اس میں بھی ایسا کچھ حل ہوتا ہوا حکومت کی طرف سے تو نظر آ نہیں رہا کسی طرح سے بھی. تو یہ اس بارے میں ویڈیو تھی آج. تو اس کے علاوہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا نئے دنیا کو جو منظرنامہ بن رہا ہے جو، اس کے بارے میں ویڈیوز میں نے بنائی تھی 2-3. تو وہ دوبارہ انشاءاللہ وہ آئے گا. اس میں تھوڑا گیپ آ گیا تھا کیونکہ جن موضوعات کے لیے میں نے وہ سلسلہ شروع کیا تھا اس کے اوپر میں نے ویڈیوز ابھی نہیں بنائی تھیں، نہ یہ کچھ بیچ میں چیزیں آ گئی تھی جیسا کہ بیروت بلاسٹ، جو بیروت میں لبنان میں جو چھوٹا کہ منی ایٹم بم کا بلاسٹ ہوا تھا. کچھ ایک دو چیز اور آگے اس میں نے ویڈیوز بنائی تھی، لیکن وہ میرے پہلے جو میں نے طے کیا تھا ویڈیوز اس میں شامل نہیں تھی. میں نے آج سے 5-6 مہینے کی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو میرا حال ابھی وہ ٹائم ہے انشاءاللہ. اب ایک کے بعد ایک وہ ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. بڑی معلوماتی ویڈیوز ہوں گی، وہ ویڈیوز ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ وہ ویڈیوز آپ کے کام آئیں گے، کیونکہ جو ٹائم جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس طرح کی زندگی ہونے والی ہے، ہمیں کیا کیا احتیاطی تدبیریں کرنے کی ضرورت ہے، کن چیزوں کو اپنے لیے بندوبست کرنے کی ضرورت ہے، وہ ساری اس میں ڈسکس ہوں گی. وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، وہ آپ کے بھی کام آئیں گی انشاءاللہ، آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی کام آئیں گی اگر دنیا قائم رہی تو. تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ معاملہ ڈسکس کیا ہے اس کے اوپر غور کیجیے گا. اگر آپ کو بھی اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو میرا حل، اس کا حل یہی ہے. میں نے یہ اوور بلنگ اور جتنے بھی یہ بجلی کے وابڈہ کے جو مسائل، مختصر طور پہ میں اس کا جو مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اپنے سمجھ کے مطابق میں نے وہ آپ کے سامنے معاملہ سارا رکھا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ضرور کسی نہ کسی بندے کو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.